تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ تو آنسو بہا کے مصلے کو گیلا کر دے، تیرے ذمے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے رونے جیسی شکل بنا، آنسو دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کی طرح نماز میں تیرا تیر بھی نکالا جائے تو تجھے پتہ ہی نہ چلے، نہیں، تیرے ذمے یہ ہے کہ اذان سنتے ہی جلدی سے آ، وضو کر اور مصلے پہ کھڑا ہو۔ اللہ کیفیت دے دے تو بہت اچھا، نہ دے تو نماز تو ہو گئی، عمل تو پورا ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا کے تغیر اور تبدل اور انقلاب سے واقف نہیں ہوتے، وہ ایک کیفیت پر اپنی زندگی، اپنے دین کا دار و مدار کر کے اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ اس لیے کیفیت کوئی بھی ہو، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دل چاہے تو بھی کرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی اسے راضی کرنا ہے۔ بس دو باتوں کا ہمیں التزام کرنا ہے، ہم سے گناہ نہ ہو اور ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے تو اس کا یقین کریں کہ آپ سے کوئی ہوئی ہے نافرمانی، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں مراقبہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، بھئی ہوتا کیسے نہیں ہے؟ مراقبہ خود تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے، ان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، ان سے ضرور کہیں گناہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یاد میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، کسی چیز کی توفیق دے کے وہ واپس نہیں لیتا، کسی کو ایک نعمت دے کر واپس نہیں لیتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو ہدیہ دے دے پھر وہ ہدیہ اس سے واپس لے لے، وہ ایسا اس کتے کی طرح سے ہے جو اپنی الٹی کو چاٹ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دی، پھر آپ نے اسے واپس لے لی۔ آپ نے شال ہدیہ کر دی، پھر خیال آیا سردی زیادہ ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، یار مجھے واپس کر لو، میرا پروگرام بدل گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس شخص کی مثال اس کتے کی سی ہے جو اپنی الٹی چاٹ رہا ہو۔ اتنا برا ہے کسی کو کچھ دے کر واپس لینا، تو اللہ کسی کو ذکر کی توفیق دے کر واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو نماز کی توفیق دے کر واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو نگاہوں کو جھکا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے کر پھر وہ واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو غیبت سے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے کر پھر وہ توفیق واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے کر دوبارہ واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو تہجد میں روزانہ اٹھنے کی توفیق دے کر پھر واپس لے سکتا ہے، کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ واپس لینا برا ہے، اللہ نہیں لے سکتا، اللہ کریم ہے۔ بندہ خود اپنے ایسے کرتوت پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو موٹر سائیکل کی اجازت دی ہے، میں نے کہا آپ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں تو میری موٹر سائیکل حاضر ہے، میں تو صبح کو ویسے ہی گھر میں ہوتا ہوں، آپ میری موٹر سائیکل لے جایا کریں، آپ بے شک اپنا کام کر کے پھر واپس چھوڑ دیا کریں۔ مجھے ایک دن پتہ چلا کہ یہ موٹر سائیکل کچے میں لے جاتا ہے، جھاڑیوں میں، نالیوں میں، کچے میں، اور بیڑا غرق کر دیا میرے ٹائروں کا۔ بتائیے میں آئندہ دوں گا اس کو موٹر سائیکل؟ بھائی آئندہ دوں گا اس کو موٹر سائیکل؟ میں کہتا ہوں بھائی میں نے آپ کو جس کام کے لیے دی تھی آپ نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں یا آپ پیدل ہی جایا کریں جیسے پہلے جاتے تھے۔ کبھی بھی نیکی کی توفیق خود نہیں چھینی جاتی، خود نہیں چھن جاتی، اللہ چھینتا ہے، اللہ چھینتا ہے اور کسی وجہ سے چھینتا ہے، انسان کی کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے چھینتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بہت کوشش کی ہے مگر صبح کو اٹھا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں یوں مت کہو اٹھا نہیں جاتا، یوں کہو اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ پاک کو آپ کا اس کے سامنے صبح اٹھ کے کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ پڑا رہے مردار ایسے ہی۔ خصوصی درباروں میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، خصوصی دربار میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا خصوصی دربار کون سا ہے؟ جو رب العالمین کا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، زمین آسمان کے مالک اور خالق کا ہے۔ تو یہاں ایرا غیر آ جائے گا؟ کہتے ہیں دو دوست تھے، ایک اس میں سے نمازی تھا، ایک بیچارہ ایسے ہی تھا۔
تو گئے ہوئے تھے کہیں گھومنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو وہ جو نمازی تھا وہ مسجد میں چلا گیا۔ اب اس بیچارے کی عادت تھی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تسبیحات فاطمہ بھی پڑھنی ہے رضی اللہ عنہا، وہ بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہیں، پھر 2-4 نفلیں بھی پڑھنی ہیں۔ اللہ کے گھر میں آدمی آیا تو اور زیادہ کمائیاں کرے، تو اس کو عادت نہیں تھی۔ اس نے کہا تم پڑھ کے آ جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ جب اس نے زیادہ دیر لگائی نا، 15-20 منٹ لگ گئے، تو اس نے باہر سے آواز دی، ابے کسی نے بٹھا لیا ہے کیا؟ کہاں، جس نے تجھے اندر بٹھایا ہوا ہے، جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے، اس نے مجھے اندر بٹھایا ہوا ہے، ورنہ تجھے کون سی مجبوری ہے؟ صحت سلامتی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، وضو کا پانی موجود ہے، کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تجھے یاد ہے، پھر کیا رکاوٹ ہے؟ باہر بھی تو بیٹھے ہو نا، آ کے سجدہ کر لیتے، لیکن کیسے کرے؟ محروم ہے، اور اپنی ہی کسی کوتاہی کی وجہ سے محروم۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو کبھی بھی کسی کیفیت پہ دار و مدار نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں، اپنے معمولات پورے کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لقد اعطی شطر الحسن، لقد اعطی شطر الحسن، اور فرماتے ہیں میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات کی تھی، تیسرے آسمان پہ۔ تو تیسرے آسمان پہ جب میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا اندازہ ہے لقد اعطی شطر الحسن، میرا علم، میرا اندازہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن بنایا ہے اس میں سے آدھا ان کو دیا ہے۔ کتنے حسین ہوں گے وہ، بادشاہ کے دربار میں آ کر رہنے لگے۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی اور اس نے ایک ہیلا بنایا، اندر بلایا، اندر کمرے کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے بلایا اور سارے دروازوں کو لگائے تالے اور کہا وقالت حیت لک، اپنی طرف بلایا، وراودته التي هو في بيتها وقالت حیت لک، اپنے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا کر پھسلا کر اپنی دعوت دی۔ بادشاہ کی بیوی حسین تو ہوگی نا، کتنی نفیس ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی گوری ہوگی، اپنی طرف بلایا۔ جب اس نے اپنی طرف بلایا اور برائی کے لیے وہ 100% تیار ہو کر کھڑی ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو آواز دی، اپنی طرف دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام پتہ ہے کیا فرمانے لگے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو ہی بچائے گا، اے اللہ تو ہی بچائے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف خود نہیں بچے، یوسف کو ہم نے بچایا تھا، یوسف خود نہیں بچے تھے، ہم نے بچایا تھا۔ جو کسی برائی میں مبتلا ہے وہ ڈرے اللہ سے، اللہ اس کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اس کا مطلب ہے اس سے کوئی ہوئی ہے ایسی کوتاہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی ہے۔ اللہ جب نظر رحمت پھیر لیتا ہے پھر بندہ برائیوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام پورے نہیں کر پاتا، اور وہ کرنا چاہے بھی تو اسے نہیں ہو پاتے، اللہ کی کسی پکڑ کی وجہ سے، اللہ کی کسی ناراضگی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو قاعدہ کلیہ سمجھ کر ہمیشہ اس کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے۔ جب کبھی ہم سے اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، سمجھ جائیں کوئی ہوا ہے، کچھ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، سمجھ جائیں کہ مالک ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ کسی دن تلاوت رہ گئی ہے، سمجھ جائیں اللہ ناراض ہے، کوئی ہوئی ہے آپ سے ایسی چوک۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک دفعہ دعا کر رہا تھا اور اس میں رو رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا بڑا دکھلاوا کر رہا ہے، کیسا ڈرامہ کر رہا ہے، دیکھو کیسے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں صرف میرے دل میں یہ بدگمانی ہوئی کہ یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں رو رہا، یہ سارا ڈرامہ ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میری اس بدگمانی کی سزا میں اللہ نے مجھے 6 مہینے تہجد میں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کتنے مہینے؟ یہ وقت کے امام ہیں، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں، ان کی ٹکر کے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے تک اللہ نے مجھے تہجد سے محروم رکھا،
میرے بندے سے بدگمانی کیوں کی؟ یہ جو گناہ ہے، گناہ یہ انسان کو نیکی سے محروم کر دیتے ہیں، توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ تو ایمان سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت سارے لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اتنے بڑے بزرگ، اتنی دنیا ان کی بزرگی کی قائل ہے اور ان سے کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہنے لگے حضرت آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری دکان تھی، ایک دفعہ اس دکان پہ ایک خوبصورت لڑکا آیا تھا، میں نے نظر جو اس خوبصورت لڑکے پہ پڑی تو اسی پہ ٹک گئی جس کی آج سزا پا رہا ہوں کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک خوبصورت لڑکے پہ نگاہ پڑ گئی تھی اور وہ ٹک گئی تھی، اس کی سزا میں آج کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ آپ کی گاڑی اسٹارٹ نہ ہو، آپ فوراً اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو چیک کراتے ہیں۔ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آپ پریشان نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، آپ کسی طبیب سے جا کے پوچھ نہیں رہے کہ بھئی میری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی، کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ آپ بٹن آن کر رہے ہیں، آپ کی موٹر نہیں چل رہی، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بیوی سے کہتے بیگم آج تو میں نے کہیں جانا ہے، اگلے ہفتے دیکھ لیں گے۔ آپ فوراً مستری کو فون کرتے ہیں کہ ہماری موٹر نہیں چل رہی، لیکن آپ کی تلاوت چھوٹ گئی اور آپ پریشان نہیں ہیں؟ آپ کا مراقبہ چھوٹ گیا، آپ پریشان نہیں ہیں؟ آپ کی تہجد چھوٹ گئی، آپ پریشان نہیں ہیں؟ آپ سے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، پہلے تو آپ کی نظر جھکی رہتی تھی، اب اٹھ کیوں جاتی ہے؟ آپ پریشان نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس نقطے کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ نیکی کی توفیق سلب ہوتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ جب تک ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، نیکی کی توفیق کے دروازے ہمارے لیے بند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اس کا انتخاب کرتا ہوں، اور انتخاب اس کا کرتا ہوں جو گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ بعض ساتھی فون کرتے ہیں کہ جی ایک ہفتے سے اعمال نہیں ہو رہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک ہفتہ پیٹ میں درد رہا، ایک ہفتے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں، بھائی ڈاکٹر صاحب ایک ہفتے سے پیٹ میں درد ہے، میں نے کہا چلو آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بے اہمیتی کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے مرنا یاد نہیں ہے۔ اگر اسی بے توفیقی کے حال میں انسان مر جائے تو کیا ہوگا؟ اسی بے توفیقی کی حالت میں اگر انسان مر جائے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ بنانا جس دن میری تیری ملاقات ہو۔ اور ہمارے نبی دعا فرماتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ انجام اچھا کیجیے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نیکی کی توفیق کا نہ ہونا گناہ کی سزا ہے۔ کیفیت تو آگے پیچھے ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمل نہ ہونا، گناہ کا ہونا، یہ کسی گناہ کی سزا ہے۔ جب کوئی کسی سے بیزار آ جاتا ہے نا، تو کہتا ہے جو چاہے کر، چل یہاں سے، میں نہیں کہوں گا آئندہ تجھے۔ کہتے بیزار آ جاتا ہے نا، میں نہیں کہوں گا تجھے، چل جو چاہے جا کے کر۔ بس یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کی کسی غلطی سے ایسے بیزار آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چل یہاں سے کر کے دکھا، میں نہیں دیتا تجھے توفیق۔ اور اللہ پاک کا ناراض ہو کر یہ والی سزا دینا، یہ بڑی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے چوٹ لگ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے چوری ہو جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے، یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی سزا ہے۔ تو آئندہ گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے حکم پورے کرنے، اور
کبھی سستی اور غفلت ہونے لگے تو فوراً رجوع کرنا ہے، یا اللہ نظر رحمت نہ پھیر لینا، میں نہیں چل سکتا خود، یا اللہ نظر رحمت پھیر نہ لینا، میں نہیں چل پاؤں گا، اگر تو نے نظر رحمت پھیر لی میں نہیں چل پاؤں گا، تو ہی چلائے گا مجھے۔ اسألک مسألۃ المسکین وادعوک دعاء الخائف الضریر، ہمارے نبی کی دعا ہے، اے اللہ میری جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، میں تیرے سامنے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے مسکین مانگتا ہے، اور ایسے تجھ سے دعا کر رہا ہوں جیسے کوئی دکھوں کا مارا ہوا گھبرایا ہوا دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ بہت ناراض ہوں تو دعا کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا آدمی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ چپکے رہنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، فرمایا یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اعضاء میں سے تیرے ایک عضو کو اپنے نام میں لگا رکھا ہے، یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق دے رکھی ہے، اور کیا چاہیے تجھے؟ اس لیے ہمارے ذمے ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ہمارے ذمے ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ہمارے ذمے دو کام ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو، گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے تو فوراً توبہ، یا اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا، کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے ویسے عنوان تو میرے ذہن میں کوئی اور تھا بیان کے حوالے سے، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ اکثر ساتھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی حال میں مر جائیں گے تو بیچارے جہنم میں جائیں گے، ہمارے ساتھ تعلق ہے اور جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے دل پریشان ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، آپ سارے بھائی اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب ہم کبھی بھی بے توفیقی کی شکل بنے گی تو اللہ کے سامنے روئیں گے، اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ اللہ پاک کی پکڑ کی صورتوں میں سب سے سخت قسم کی صورت ہے۔ پکڑ کی اور بھی صورتیں ہیں، ساری دکان کا دیوالیہ ہو گیا، ساری دکان کو آگ لگ گئی، یہ بھی ایک پکڑ کی صورت ہے، بیوی بھی نافرمان، بچے بھی نافرمان، یہ بھی ایک پکڑ کی صورت ہے، لیکن سب سے شدید پکڑ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب والے اعمال کی توفیق چھین لے۔ میرا محترم بھائیو اور دوستو، ایک بات ہے جو ہم میں سے ہر شخص نے محسوس کی ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہر دل کا درد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارادہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، دل میں چاہت تو ہوتی ہے، سوچتے بھی ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں کہ آج سے نماز پکی، آج سے قرآن روزانہ پڑھوں گا، آج سے گناہ بالکل نہیں کروں گا، آج سے زندگی بدلنا شروع کروں گا، مگر پھر کیا ہوتا ہے، ایک دو دن گزرتے ہیں، پھر وہی پرانی روش، پھر وہی غفلت، پھر وہی گناہ، پھر وہی کوتاہیاں، پھر وہی ندامت کہ میں نے پھر وہی کیا جو نہیں کرنا تھا، میں نے پھر وہی چھوڑا جو چھوڑنا نہیں تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ارادہ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے۔ بھائیو، آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کیوں ہوتے ہیں اور نیک اعمال کیوں چھوٹتے ہیں؟ کیونکہ جب تک یہ نہ سمجھیں تب تک علاج میں نہیں ہوگا۔ بھائیو، سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان اور عمل کا رشتہ وہی ہے جو درخت کی جڑ اور پھل کا ہے۔ جب جڑ مضبوط ہو تو پھل خود آتا ہے، جب جڑ کمزور ہو تو پھل کہاں سے آئے؟ جب ایمان پختہ ہو، جب یقین گہرا ہو، جب اللہ کی موجودگی کا احساس دل میں ہو تو گناہ مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ مگر جب ایمان کمزور ہو، جب اللہ کی یاد دھندلی ہو، جب آخرت کا یقین ڈگمگا رہا ہو تو پھر گناہ آسان لگتا ہے
اور نیکی مشکل لگتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے مگر وہ ایمان زندہ نہیں ہے، وہ ایمان تازہ نہیں ہے، وہ ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ زبان پر ہے، ذہن میں ہے مگر دل میں نہیں ہے، اور جب دل میں نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گا، زندگی میں کیسے ظاہر ہوگا؟ بھائی دوسری بڑی وجہ ہے نفس کی کمزوری اور اس کی خواہشات۔ اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک روح جو نیکی کی طرف کھینچتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، اور دوسرا نفس جو خواہشات کا غلام ہے، جو آرام چاہتا ہے، جو لذت چاہتا ہے، جو فوری خوشی چاہتا ہے۔ یہ دونوں ہر وقت ایک کشمکش میں ہیں، ایک جنگ میں ہیں۔ جب روح غالب ہو تو نیکی ہوتی ہے، جب نفس غالب ہو تو گناہ ہوتا ہے، اور نفس کو غالب کرنے میں شیطان مدد کرتا ہے۔ وہ نفس کی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، انہیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، انہیں ضروری بنا کر پیش کرتا ہے، اور ہم اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، نفس کی بات مان لیتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے۔ بھائیو تیسری وجہ یہ ہے غلط صحبت اور ماحول۔ انسان اپنے ماحول کا بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ سمجھتا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں جو گناہ کرتے ہیں، جن کے لیے گناہ معمول ہے، جن کی گفتگو میں گناہ ہے، جن کی زندگی میں اللہ نہیں، تو آہستہ آہستہ آپ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پہلے برا لگتا ہے، پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر خود بھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ اور جب آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں جو نمازی ہیں، جن کی زبان پر ذکر ہے، جن کی گفتگو میں دین ہے، تو ان کا اثر بھی پڑتا ہے اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے سوشل میڈیا کی صورت میں ایک ایسا ماحول اپنے گھروں میں لے آئے ہیں جو 24 گھنٹے گناہ کی دعوت دیتا ہے، 24 گھنٹے غفلت پھیلاتا ہے، 24 گھنٹے اللہ سے دور کرتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ بھائیو چوتھی وجہ جو بہت اہم ہے اور جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے، وہ ہے پچھلے گناہوں کا بوجھ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ دل پر بیٹھ جاتا ہے، دل کو بھاری لگتا ہے، دل کو کمزور کر دیتا ہے، پھر اگلا گناہ اور آسان ہو جاتا ہے، اگلی نیکی اور مشکل ہو جاتی ہے، گناہ پر گناہ ہوتا جاتا ہے، دل پر تہ جمتی جاتی ہے۔ غفلت ہے، وہ غفلت جو آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ موت آنی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جب یہ یاد ہو تو گناہ کرنا مشکل ہے، جب یہ بھول جائے تو گناہ بہت آسان ہے۔ اور آج اس غفلت کو بڑھانے میں موبائل، سوشل میڈیا، ڈرامے، موسیقی سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ذہن کو مصروف رکھتی ہیں، دل کو غافل رکھتی ہیں، آخرت کی یاد کو دور رکھتی ہیں، اور غافل دل سے گناہ ہوتے ہیں، غافل دل سے نیکیاں چھوٹتی ہیں۔ بھائیو چھٹی وجہ ہے شیطان کی مسلسل محنت۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور وہ اپنے وعدے پر عمل کر رہا ہے، بہت محنت سے کر رہا ہے، بہت چالاکی سے کر رہا ہے۔ شیطان براہ راست نہیں آتا، وہ بہت آہستہ آتا ہے، پہلے چھوٹی غلطی کراتا ہے، پھر بڑی، پھر اس سے بڑی۔ پہلے نماز ذرا دیر سے پڑھواتا ہے، پھر قضا کرواتا ہے، پھر چھڑوا دیتا ہے، پہلے ذرا سا حرام دکھاتا ہے، پھر اس میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے کہ کب اس کے چال میں آ گئے ہیں۔ بھائیو اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے، مگر علاج کے لیے پہلے بیماری ماننی پڑتی ہے، پہلے اپنی کمزوری تسلیم کرنی پڑتی ہے، پہلے اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے علاج ہے توبہ، سچی توبہ، وہ توبہ جس میں دل پگھلے، آنکھیں بھریں، اللہ سے وعدہ ہو کہ آج کے بعد نہیں۔ توبہ سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پچھلے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے،
نیکی کے راستہ کھلتا ہے۔ دوسرا علاج ہے ذکر، اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ ذکر غفلت کا علاج ہے۔ جب زبان پر اللہ کا نام ہو تو شیطان کا زور کم ہوتا ہے، نفس قابو میں رہتا ہے، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھتا۔ تیسرا علاج ہے نیک صحبت، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، نیکی کا دل کرے، گناہ سے نفرت ہو۔ اور چوتھا علاج ہے موت اور آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ جب موت یاد ہو تو دنیا کی لذتیں پھیکی لگتی ہیں، گناہ کی خواہش ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، نیکی کا شوق جاگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔